نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حزب الله هم الغالبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عزت معاب علماء کرام، عزیز القدر طلبہ، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کی یہ مبارک حفل امام بخاری اور امام بخاری کی صحیح کتاب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ تحت نگاہ تھا کہ یہ جمع غفیر اس بات کا غماز ہے یہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ گزرا ہے۔ اس طرح شیخ فرما رہے تھے، اللہ تعالی سید بدی الدین شاہ سندھی راشدی رحمہ اللہ تعالی کی قبر کو منور فرمائے اور اس کی انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کی برکت کو میرا اللہ عام کر دے اور قیامت کی صبح تک زمین میں باقی رکھے۔ میں برخوردار عزیزم عبد الرزاق دل رحمانی حافظ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناکارہ کو یہاں آنے کی سعادت بخشی۔ یقین جانے مجھے دلی خوشی ہوئی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی۔ یہ غنچہ، یہ باغیچہ سدا اسی طرح آباد رہے، یہ بہار قائم و دائم رہے، اس پر کبھی خزاں نہ آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ امام بخاری اور امام بخاری کی صحیح کے حوالے سے گفتگو کر کے ہم اللہ کی رحمت کا استحقاق پاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری بخشش کا باعث اور ذریعہ بنایا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 198 ہجری میں ہوئی، آپ کا یہ قول حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء کے اندر حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی نے صحیح سند سے نقل کی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیکوکاروں کا ذکر خیر ہو تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
یقیناً آج کی یہ مجلس امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مصداق ہے. بعض روایات میں تتنزل الرحمہ کے الفاظ بھی ہیں کہ حروف کی زیادت معنی کی زیادت کو مستلزم ہوتی ہے. معنی یوں ہوگا جب صالحین کا ذکر خیر ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت پے در پے اترتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی ولادت بعد سعادت 194 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات حسرت آیات 256 ہجری میں ہوئی. علماء لکھتے ہیں کہ آپ کی تاریخ ولادت صدق سے نکلتی ہے. مدت عمر حمید کے لفظ سے اور سن وفات نور سے نکلتا ہے. اس کلام کی تعبیر یہ ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سچائی کے ساتھ دنیا میں آئے اور آپ کی تعریف ہوئی. آپ کے اقران، آپ کے زمانہ کے لوگ اور بعد والے آپ کے منقبت شناس بن گئے. اور امام رحمہ اللہ تعالیٰ کو تلقی بالقبول پوری امت کی طرف سے حاصل ہوئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا نور چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. یہ نور رہتی دنیا تک اس زمین پر باقی رہے گا. بولی بٹ کی مخلوق اس راہ پائے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک اعزازات سے نوازا تھا. آپ کی یہ کوشش کاوش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ خزینہ اور گنجینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ شاہپارہ آپ نے امت کے سامنے جو پیش کیا اس کی قدردانی ہوئی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 852 ہجری میں ہوتی ہے، وہ 10 ساری کی مقدمۃ فتح الباری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں لکھتے ہیں: لو فتحت باب ثناء الائمة علیہ ممن تأخر عن عصری لفنى القرطاس ونفدت الانفاس فذاك بحر لا ساحل له. اگر آپ یہ دروازہ کھولتے ہیں کہ ائمہ محدثین اور علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثنا اور مدح میں کیا کہا ہے، تو پھر کاغذ ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، ان کی سانسیں رک جائیں گی. بخاری تو سمندر ہے جس کا ساحل کوئی نہیں. یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے جنہوں نے صحیح البخاری کی شرح لکھی فتح الباری اور ایک مدت مدید تک یہ شرح لکھتے رہ گئے. امام بخاری کی معرفت حدیث، رجال اور علل حدیث میں جو مہارت تھی اس سے اچھی طرح واقف تھے. امام بخاری کے مداح سراؤں کو جانتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انتہائی مبارک ہستی ہے، عظمتوں والی، برکتوں والی، فضیلت والی ہستی.
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی. اس خادم حدیث کو میرے اللہ نے مخدوم بنا دیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جہاں امت کے سامنے صحیح ذخیرہ حدیث یا مستند ذخیرہ حدیث پیش کیا، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو محدثین کی ایک بڑی کھیپ اور جماعت دی. امام بخاری انتہائی مبارک ہستی ہیں. امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ 385 میں فوت ہوتے ہیں. تاریخ بغداد میں اور تاریخ دمشق میں یہ روایت ہے صحیح سند کے ساتھ کہ لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جاء، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کا نام و نشان نہ ہوتا. تو مطلب یہ ہے کہ امام مسلم امام بخاری کی برکت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کہ یہ شاگرد امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی جو امام بخاری کے 5 سال بعد 261 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، ان کے متعلق فقیہ نیشاپور یعقوب بن محمد ابو یوسف اخرم المتوفی 325 ہجری فرماتے ہیں، میں نے مسلم بن حجاج کو دیکھا امام بخاری کے سامنے 2 زانو بیٹھے تھے اور آپ سے سوال کر رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنے استاد سے کوئی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے. یہ مسلم امام بخاری کے سامنے بیٹھے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کی زندگی کو پڑھا، ان کے علمی کارنامے دیکھے تو فرمانے لگے لا یبغضک الا حاسد، میرے شیخ آپ سے کوئی بغض حاسد رکھ سکتا ہے. واشهد ان ليس في الدنيا مثلك، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جیسا میں نے نہیں دیکھا. یہ امام مسلم کی آنکھوں کا جائزہ ہے. امام بخاری کے بارے میں امام مسلم کی معرفت اور آپ کا علم ہے، میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا. معرفت علوم الحدیث حاکم میں ابن البی الحاکم میں امام مسلم رحمہ اللہ کے قول ہے، اور اپنے عزیز طلباء کو یہ عرض کروں کہ معرفت علوم الحدیث امام حاکم کی یہ اصول حدیث کی بہترین کتاب ہے. اس سے تمسک کرے اور اس کتاب کو پڑھیے، مفید رہے گی. امام مسلم رحمہ اللہ کا قول ہے، آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ماتھا چوما، دعنی حتی اقبل رجلیک، استاد محترم مجھے اجازت مرحمت فرمائیے، میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں. یا استاذ الاستاذین وسید المحدثین وطبیب الحدیث فی عللی، اے استادوں کے استاد، اے محدثین کے سردار، اے رسول اللہ کی حدیثوں کے ماہر امام، علل حدیث کے ماہر امام. یہ امام مسلم ہیں رحمہ اللہ تعالی، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں رب اللسان ہے. 2 ہی امام ہیں چوٹی کے جنہوں نے حدیث کی 2 ایسی کتابیں امت کو دی کہ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تحقیق کی احتیاج نہیں ہے.
جس نے امام مسلم کو نہ جانا وہ کبھی بھی امام بخاری کو نہیں جان سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جاننے کے لیے پہلے امام مسلم کو جاننا ضروری ہے کہ بخاری کتنی عظمتوں والا امام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا پیرادار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی یہ 279 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے علل صغیر، اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک قول لکھا ہے، لم ارا احدا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الرجال کبیر احد عالم من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ میں نے عراق دیکھا، خراسان چھان مارا، یہاں عرب مانا عالم کے ہے، حدیث کی علتوں، علم رجال اور حدیث کی سندوں میں امام بخاری سے بڑھ کر میں نے کوئی محدث اور امام نہیں دیکھا۔ طلباء جانتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ کی جامع کتنی عظیم کتاب ہے۔ امام ابن خزیمہ جن کو امت امام الائمہ کے معزز لقب سے ملقب کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں ما رأيت تحت عدیم السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری۔ میں نے اس نیلی فام چھت کے نیچے، اس آسمان کے نیچے امام بخاری سے بڑھ کر رسول اللہ کی حدیثوں کا حافظ کوئی نہیں دیکھا، عالم کوئی نہیں دیکھا۔ یہ وہ شہادتیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردوں کی۔ ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں امام ابن حبان، 324 میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ الثقات کتاب لکھی، اس کے اندر امام بخاری کے بارے میں انتہائی خوبصورت بات نقل کی، کان من خیار الناس ممن جمع وصنف ورحل وحفظ وذاکر وحث علیہ وکثرت عنایتہ بالاخبار وحفظہ للآثار مع علم بالتاریخ ومعرفت ایام الناس ولزوم الورع الخفی والعبادت الغائب الی انباء رحمہ اللہ۔ یہ وہ امام ابن حبان ہے رحمۃ اللہ علیہ، جرح و تعدیل کے امام ہیں، ماہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالے سے امام بخاری کے بارے میں یہ بات فرماتے ہیں۔ چلتے جائیے، بڑھتے جائیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میرے اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا۔ آپ جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا، چراغ لیے بھی آپ جیسا نظر نہیں آتا۔ بخاری اتنی عظمتوں والا امام ہے اور بخاری کا اتنا احترام ہے۔ آئے ابو العباس جعفر بن محمد مستغفری المتوفى 432 ہجری صاحب تصانیف امام ہیں، اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر انتہائی خوبصورت بات لکھی ہے امام بخاری کے بارے میں۔ امام حافظ مستغفری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الدنیا فی معرفت الحدیث، امام بخاری کے بارے میں اتنا ہی کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی معرفت میں دنیا کا امام بخاری ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ آئے 463 میں ان کی وفات ہوئی۔ الامام فی علم الحدیث، الامام فی العلم
فی علم الحدیث، امام بخاری علم حدیث کا امام تھا. امام بخاری علم حدیث کا امام تھا. اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو حدیث کی علتوں کا علم دیا تھا. اور یہاں ایک اور بات بھی سماعت فرمائیں، یہ اعزاز صرف اور صرف میرے اللہ نے اہل حدیث اور محدثین کو بخشا ہے کہ علل حدیث کا علم صرف محدثین کے پاس تھا، اس پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں. کسی کے پاس نہیں، صرف محدثین، ان میں معدود چند افراد جو گنے چنے ہیں، جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کو میرے اللہ نے علل حدیث کا علم دیا تھا. اور ایسی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان خوش نصیبوں میں سے تھے، بلکہ سر فہرست ہیں، چوٹی کے امام ہیں علل حدیث کے امام بخاری. محدث ابو العباس محمد بن اسحاق السراج رحمہ اللہ المتوفى 313 ہجری فرماتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ سماعت فرمائیں. تاریخ دمشق میں یہ قول صحیح سند سے مذکور ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک بدعتی محمد بن کرام گزرا ہے، اس کا خط موصول ہوا. امام بخاری نے خط کھولا، اس میں 2 روایتیں درج تھیں. پہلی روایت سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام یزید ولا ينقص. اور دوسری روایت معمر بن زہری عن سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام لا یزید ولا ينقص. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور خط کے اوپر لکھ دیا، آپ نے دیکھا اصح الاسانید صحیح سندوں کے ساتھ یہ 2 روایتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی. امام بخاری نے اس خط کے اوپر ہی لکھ دیا، یہ حدیثیں پیش کرنے والا، یہ حدیثیں بیان کرنے والا، ان حدیثوں کو دین سمجھنے والا اور ان حدیثوں کو حجت پکڑنے والا، اس بات کا مستوجب، یعنی یہ خط اس بات کا مستوجب ہے اسے کوڑے مارے جائیں اور جیل میں بند کر دیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر حدیث میں معرفت رکھتے تھے اور علل حدیث کے ماہر امام تھے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی راوی جو ضعیف راوی سے روایت نقل کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض ناہنجار ہیں بیچارے جو بخاری کے راویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مشہور منکر حدیث تمنا وادی ہے، اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ بخاریوں پر، راویوں پر جرح کرتا ہے. پہلی بات تو یہ نشین کر لے، یہ جو حدیث کے روات ہیں ان کی جرح و توثیق کا حق صرف اور صرف محدثین کو ہے، اور محدثین کے ماننے والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے ائمہ کی روات کے حوالے سے جرح یا تعدیل نقل کریں. جو محدثین سے اپنا واسطہ کاٹتے ہیں، جن کا محدثین سے واسطہ اور تعلق اور علاقہ نہیں ہے، انہیں کوئی حق نہیں ہے کہ محدثین کی جرح یا توثیق کسی راوی کے حوالے سے پیش کریں. یہ ہمارا مقدمہ ہے دنیا کے سامنے، ہمیں انصاف دلایا جائے اس حوالے سے. کیوں؟ جب آپ محدثین سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں، ان کی جرح و تعدیل کیوں پیش کرتے ہیں آپ؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ایک قوت والی کتاب بنایا ہے. اگر اب صحیح بخاری میں کوئی ضعیف راوی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام بخاری ناقد حدیث ہے. آپ سمجھتے تھے کہ ثقہ ہر وقت صحیح حدیث بیان نہیں کرتا، نہ ضعیف ہر وقت ضعیف حدیث بیان کرتا ہے، صحیح حدیث بھی بیان کر سکتا ہے. یہ تھا امام بخاری کا علم جس کو دنیا سمجھنے سے قاصر ہے اور بخاری پر گوش نمائی کرتی ہے. بخاری پر حرف گیری کیوں؟ امام بخاری نے چھاننا لگا دیا تھا یوں
دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مجموعہ اپنی اس کتاب کے اندر بند کر دیا, امت کو مستغنی کر دیا اس کی تحقیق کے حوالے سے. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی تحقیق. بخاری میں حدیث ہے, آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ یہ کہ کوئی نادر ایک آدھ ایسی حدیث ہو جس پر ائمہ جرح و تعدیل نے جرح کر دی ہو, وہ حدیث تو ظاہر ضعیف ہوگی. ہم تو ائمہ کے ہاتھ مجبور ہیں, ائمہ کے سامنے ہم ادب سے کھڑے ہیں, ان کے علم کا احترام ہم پر لازم ہے, اور ائمہ کا جو علم ہے وہ ہماری دلیل ہے, اس کے سامنے ہم سر نہیں اٹھا سکتے, آنکھ نہیں اٹھا سکتے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, آپ جانتے ہیں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کو 748 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. الکاشف کے اندر ایک قول لکھا ہے امام بخاری کے بارے میں. ذہبی کو یوں سمجھے اتنا بڑا ذہبی امام تھا, رجال حدیث کو ایک چٹیل میدان میں کھڑا کر دے اور ذہبی کو کسی بلند ٹیلے پر کھڑا کر دے, ایک ایک کا نام بتائے گا, ایک ایک کے باپ کا نام بتائے گا, ایک ایک کے بارے میں کامل معرفت دے گا. اس نے امام بخاری کی صحیح کو چھانا, امام بخاری کی ہستی کو جانا, اور بڑے خوبصورت الفاظ میں امام بخاری کو تحسین پیش کی ہے. اہل حدیثوں آپ خوش نصیب ہیں کہ ایسے ائمہ عظمتوں والے اللہ نے آپ کے مقدر میں کر دیے ہیں, اس پر آپ فخر کیا کریں. حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان اماما حافظا حجتا رأسا فی الفقہ والحدیث مجتہدا مع افراد العالم مع الدین والورع والتعلق. وہاں ذہبی کمال کر دیا, اور آئے ذہبی کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری کی شارح ہیں, اور جانتے بخاری کی ہستی کتنی بلند ہستی ہے. جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث, جبل الحفظ یہ بخاری کا تعارف, جبل الحفظ و امام الدنیا فی فقہ الحدیث. حافظے کا پہاڑ تھا اور فقہ حدیث میں دنیا کا امام تھا. شیخ بات کر رہے تھے صحیح بخاری روایت و درایت کی کتاب ہے. یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے نام سے جو شہپارہ پیش کیا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی عظیم ہستی ہے. آپ کا علم اتنا بلند علم ہے, اگر کوئی انسان آپ کے علم کی چوٹی کو دیکھنا چاہے, اس کی ٹوپی یا پگڑی تو گر سکتی ہے, مگر امام بخاری علم کی اتنی بلند چوٹی ہے اس چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ تقصیر ہے, جہاں ہمارا علم اور ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں امام بخاری کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. ہم بخاری کو کیا جانے, یہ تو اللہ رب العالمین کا فضل ہو گیا ہم پر کہ اللہ نے ہمیں بخاری کا خوش چین بنا دیا. یہ تھوڑی بات ہے, ہمارے لیے عظمت و اعزاز کی بات نہیں ہے کیا؟ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری امت کو دی. مسلمانوں فرض نماز کے بعد جس طرح ہمارے ائمہ کی یہ سنت ہے کہ اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے تھے, آپ نے ہر فرض نماز کے بعد امام بخاری کے لیے دعا کرنی ہے. امام بخاری ہمارے محسن ہیں. 1423, ابھی یہ 2023 اور کون سا ہے 1444 ہے. آج بھی امام بخاری ہمارے کام آ رہے ہیں, رہتی دنیا تک بخاری کا علم اور برکت دنیا میں رہے گی, اور قیامت کی صبح تک
آخری امت کے فرد تک امام بخاری کی برکت پہنچے گی۔ امام بخاری دراصل امام احمد بن حنبل کی برکت ہے، امام احمد بن صالح مصری کی برکت ہے، امام اسحاق بن راہویہ کی برکت ہے، امام سلیمان بن حرب کی برکت ہے، امام علی بن مدینی کی برکت ہے، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی کی برکت ہے، امام ابن ابی شیبہ کی برکت ہے، امام بخاری امام یحییٰ بن معین کی برکت ہے، امام بخاری امام دارمی کی برکت ہے، اور امام بخاری کی برکت مسلم بن حجاج القشیری ہے، امام ترمذی ہے، امام ابن خزیمہ ہے، امام ابو زرع رازی ہے، امام ابو حاتم رازی ہے، امام ابن ابی عاصم ہے، امام محمد بن نصر المروزی ہے، امام محمد بن یوسف ربری ہے۔ یہ امام بخاری کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں محدثین کی عظمت کو 4 چاند لگائے، میرے اللہ نے 4 چاند لگا دیے۔ یہ ہمت والے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شاہدہ تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث راوی ابو ہریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان ایمان عند ثریا لنالہ رجال ورجل من ہؤلاء، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی ہوتا، یہ عجمی محدثین، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ابو حاتم، ابو زرع، یہ وہاں سے بھی ایمان کو پا لیتے۔ اس حدیث کا صحیح مصداق اور اول مصداق امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذلک۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محدثین کی عظمت کو بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے محدثین کی عظمت کو بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، امیین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اجمی نہیں، امیوں میں، اہل عرب میں، صحابہ میں، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور وہ دوسروں کی طرف بھی جن کا تعلق منہم، جن کا تعلق اصحاب کے ساتھ۔ یہ بخاری مراد ہے، یہ مسلم مراد ہے، یہ دیگر ائمہ حدیث مراد ہے۔ لما یلحقوا بہم، ضرور بالضرور علم میں، عمل میں، ایمان میں یہ اصحاب محمد کے ساتھ ملنے والے ہیں۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کے انسان تھے، اللہ رب العالمین کی حفاظت ان کا پہرا دیتی ہے۔ لوگ ان کے متعلق باتیں کریں، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کے کچھ بندے ہیں زمین پر جو محدثین کا دفاع کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیثوں کا دفاع کرتے ہیں۔ آج بھی یہ دفاع دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ائمہ دین جن کا میں نے نام عرض کیا، ان کی کرامت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری جو امت کے سامنے پیش کی، کیوں پیش کی؟ امام بخاری نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے، جس طرح قرآن اللہ کی وحی ہے، جیسے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اور امام بخاری نے یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے سیکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سیکھی تھی۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کی حدیث اللہ کی وحی ہے، تب کسی بھی صحابی سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو حکم دیا اور اس نے کہا میں حکم نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جائیں، اس نے کہا میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے فرمایا ہو کھڑے ہو جائیے، اس نے کہا میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اس بات کی دلیل ہے ائمہ محدثین جن کے وارث ہیں وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کی حدیث کو اللہ کی وحی سمجھتے تھے۔ میرے عزیز طلباء نے آپ نے کتاب العلم میں وہ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی روایت رسول اللہ سے جو منقول ہے، ثابت ہے، وہ پڑھی ہوگی۔ ابو ہریرہ کا قول آپ نے پڑھا ہوگا۔ ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے لولا آیاتان فی کتاب اللہ
متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی روایت کی قول متفقن علیہ. لولا آیاتانی فی کتاب اللہ. توجہ فرمائیے، میری طرف دیکھیں، یہ بھی بخاری کا ادب ہے نا. اور میرے بھائی یہ بھائی آپ مجھے دیکھ لیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ شیخ تشریف لائے ہیں، دیکھ لیں 1-2 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد میں بیان کرتا ہوں. دیکھ لیں، سارے دیکھ لیں. اللہ اکبر، سادے ہو میرے بھائیوں، اتنی برکت والی مجلس ہے اور اس برکت کو آپ ضائع کر رہے ہیں. شیخ تشریف لائے حفظہ اللہ. توجہ فرمائیے، لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. کس کو سمجھ آئی؟ کوئی طالب علم ہاتھ کھڑا کرے. لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. اگر قرآن کریم میں، اللہ کی کتاب میں 2 آیات نہ ہوتی، میں ایک حدیث بھی روایت نہ کرتا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. واہ، ابو ہریرہ نے کیا بتایا؟ قرآن بھی منزل من اللہ، قرآن بھی منزل من اللہ، اور حدیث رسول بھی منزل. بات تو نہیں سمجھ آئی؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. 2 آیات اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث روایت نہ کرتا. کون سی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. یہ 2 آیات اگلی آیات نہیں پڑھی، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے منزل ہے. ان کی تبلیغ کرنا، ان کو آگے بیان کرنا ضروری ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کر دیا، یہ بات ثابت کر دی دنیا والوں پر کہ رسول اللہ کی حدیثیں بھی اللہ کی وہی. جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، تیسے حدیث منزل من اللہ ہے. اور میں عام جگہوں پر یہ بات عرض کرتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی اول آخر کوشش ہے اور جن کی زندگیاں رہگاہ چلی گئی اس کوشش میں کہ رسول اللہ کی حدیث مٹ جائے. یہ کوشش ہے ان کی کہ نہیں؟ مذموم کوشش، ناکام کوشش. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ان کی یہ کوشش ہے کہ اللہ کا دین مٹ جائے، رسول اللہ کی حدیث مٹ جائے. وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کبھی نہیں بولے، آپ نے کوئی بات نہیں کی، یہی بتانا چاہتے ہیں. وہ بیچارے کوشش میں لگے ہیں. میں کہتا ہوں حدیث تو بات کا مسئلہ ہے. اللہ نے حدیث کی حفاظت کے لیے 3 علوم زمین پر چھوڑے ہیں: علم حدیث، علم رجال اور علم علل حدیث. یہ 3 علوم ہیں. کتنے علوم ہیں؟ 3. یہ لوگ اتنے بیچارے کمزور ہیں، 3 علوم میں سے ایک، کسی بھی علم کی ایک جزئی یا شق کو بھی دنیا سے ختم نہیں کر سکے. یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا محدثین کا اصول تھا حدیث کے حوالے سے جن نے ختم کرا دیا؟ بات نہیں سمجھے؟ جب یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پیچھا چھوڑ دو، آپ کو ناکامی ہوگی، آپ خاسر و خائب رہیں گے. حدیث والے زندہ ہیں، حدیث والے میں قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر. اللہ ہماری زندگیوں کو ایک ایک سال کو رسول اللہ کی حدیث کے لیے قبول فرما دے. اللہ نے کتنی ہمیں سعادت بخشی ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، عمر دی ہے. اپنا تن من دھن رسول اللہ کی حدیث کے لیے صرف کرے، اپنے آپ کو خوش نصیب بنائے، رسول اللہ کی حدیث کے خادم بنے. اللہ آپ کو مخدوم بنا لے، کائنات کا مخدوم بنا دے گا. میں عرض کر رہا تھا، صحیح بخاری عظمتوں والی کتاب ہے. یہ رسول اللہ کی حدیثوں کا شاہکارہ ہے، شاہپارہ ہے. امام نسائی رحمت اللہ علیہ بول پڑے، ما فی هذه الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، من کتاب ابراہیم، من محمد بن اسماعیل البخاری.
دنیا میں جتنی کتابیں لکھی گئی، یہ ایک محدث اور امام، جرح و تعدیل کا امام، اسماء و رجال کا امام، ایک محدث پائے کا امام کیا کہتا ہے؟ جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی سب سے فائق، سب سے جید، سب سے محترم رسول اللہ کی حدیث میں سے بخاری ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں شیخ کی موجودگی، شیخ کہاں سے جی شیخ کی موجودگی میں یہاں سے کہہ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری تو مہیمن ہے، صحیح بخاری تو مہیمن ہے۔ امام بخاری کی وفات حضرت عیاض 256 ہجری میں ہوئی، پہلے 200 سال کا تدوین حدیث کا زمانہ، بات سمجھ آ رہی میرے طلبہ بھائیوں کو؟ اور 200 سال بعد والا تدوین حدیث کا زمانہ، یہ 400 سال تک، یعنی 4 صدیاں یہ تدوین حدیث کا زمانہ کہ محدثین اپنی سندوں کے ساتھ رسول اللہ کی حدیثوں کو ثابت کرتے تھے۔ 200 سال پہلے اور 200 سال، اور درمیان میں امام صحیح بخاری نے 200 سال پہلے اور 200 سال بعد والی حدیث کو اپنے نیچے لے لیا، سب کی حفاظت و سیانت کا باعث بن گئی۔ جب تک اس زمین پر بخاری ہے، رسول اللہ کی حدیث پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا۔ ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب۔ ہمارے مذہب کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے، لیکن تعید کے طور پر کسی بڑے محدث اور کسی نیک صالح انسان کے خواب کو بیان تو کیا جا سکتا ہے۔ امام ہبت اللہ لالکائی رحمت اللہ علیہ، المتوفى 418 ہجری، یہ خطیب رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ الاحتجاج بالشافعی، خطیب نے اس کتاب کے اندر اپنے استاد کا ایک خواب لکھا، ہبت اللہ لالکائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ خواب کیا ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے کیا سوال کیا؟ ما تقول فی صحیح البخاری، ما تقول فی صحیح البخاری، بابو فرمائیے آپ صحیح بخاری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے صحیح کلہ اور جید کلہ، صحیح کلہ اور جید کلہ۔ اللہ اکبر! امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح علامہ عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ نے المتوفى 1304 ہجری نے الفوائد البہیہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، قدر اللہ اکبر! صحیح البخاری، امام بخاری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کیا کہ دقت تو فہمہ وسعت نظرہ وغورہ وفکرہ ما لا یخفی علی من تفع بصحیحہ۔ قدر و جلالت البخاری، عبارت صحیح مجھے ذہن میں آ گئی، قدر و جلالت البخاری، آپ فرمائیے قدر و جلالت البخاری و دقت فہمہ وسعت نظرہ وغورہ وفکرہ ما لا یخفی من تفع بصحیحہ۔ جس نے صحیح بخاری پڑھ لی اس کو امام بخاری کی معرفت نصیب ہو گئی۔ امام بخاری کتنی عظمتوں والا امام تھا، کتنا دقیق نظر امام تھا۔ امام رحمہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح میرے اللہ نے رسول اللہ کی حدیث کا شناسا بنایا تھا۔ علامہ عینی حنفی جی عمدۃ القاری کے اندر ایک بات لکھی ہے، نہایت خوبصورت بات لکھی ہے، وہ بحر یتلاقم امواجہ۔ صحیح بخاری کی عظمت سنیں، صحیح البخاری کی عظمت سنیں، وہ بحر یتلاقم امواجہ رأیت الناس يدخلون فیہ افواجا۔ وہ بحر یتلاقم امواجہ، بخاری کیا ہے؟ علم کا، رسول اللہ کی حدیث کے
علم کا، فقہ دین کا کانٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں نے لوگوں کو، علماء کو، اہل علم کو اس میں غوطہ زن دیکھا۔ فمن خاض فیہ ظفر بکنز لا یرفض ابدا، وہ خوش نصیب جو اس سمندر میں اترا، غوطہ زن ہوا، اپنے دامن میں ڈھیروں جواہرات رسول اللہ کی حدیث کے سمیٹ کر نکلا۔ وظفر وفاز بجواہرہ التی لا تحصى عددا، اس قدر موتی لائے گا جن کا شمار ممکن نہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے میرے بھائیوں، صحیح بخاری فقہ الحدیث کی صرف کتاب نہیں، فقہ القرآن کی بھی یہ کتاب ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھے قرآن کریم کی کوئی مختصر تفسیر بتائیں، آپ جھٹ سے کہیں صحیح البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح حدیث کا اہتمام نہیں کیا، آج جامع صحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اس کا نام ہے اس کتاب کا۔ بخاری ایک کتاب نہیں بلکہ ایک جامع ہے۔ جامع کا مطلب احادیث کا وہ مجموعہ جس کی انسانی زندگی میں احتیاج اور ضرورت ہوتی ہے، وہ جامع کتاب ہے، اور بخاری بھی وہ جامع ہے، اور جتنی بھی حدیث کی انواع ہیں ان پر یہ مشتمل ہے۔ یہ 8 بنتی ہیں اور اس کا مجموعہ عارف شامت بنتا ہے۔ عارف شامت بخاری میں عقائد، احکام، رقائق، فطر، شمائل، عارف شامت، مناقب، آداب، تفسیر، تاریخ، اور اس کے ساتھ سیر کو ملحق کر لے۔ یہ امام بخاری کا امت پر احسان ہے۔ انسان بے نیاز کر دیتی ہے، بے نیاز۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، صحیح بخاری سینے پر ہے، صحیح بخاری سینے پر۔ اللہ جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ میرا دین ایمان ہے، میں اس پر اپنا خاتمہ چاہتا ہوں اور اس پر میرا خاتمہ کر دے۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ کتنے انسان تھے، اہل بدعت، اہل ضلال، اہل شرک، اہل کفر، اہل الحاد، اہل ریب، ان کے مقابلے میں نکلے۔ ایک قرآن ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں صحیح البخاری ہے۔ اسلام کی تلوار، شریعت کی زبان، رسول اللہ کی سنت کی شان، بخاری اتنا بھروسہ تھا ان 2 کتابوں کے ہوتے ہوئے تیسری کتاب کی ضرورت نہیں ہے، میدان مار کر آ جاتے تھے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے کمالات دکھائے اس کتاب کے اندر، وقت نہیں ہے، مختصر یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں صحیح حدیث کا اہتمام کیا وہاں صحابہ کے آثار لائے ہیں، تابعین کے آثار لائے ہیں۔ اس کے کئی ایک مقاصد تھے، کئی ایک اس کے فوائد تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کے آثار اور تابعین اور تبع تابعین ائمہ دین کے آثار اس کتاب میں اس لیے ذکر کی ہیں تاکہ قرآن و حدیث کے مفاہیم متعین ہو جائیں، قرآن میں کوئی منمانی نہ کر سکے۔ قرآن کے مضمون کا مفہوم اس کا تعین چاہیے تھا، وہ اللہ کی وحی کے مطابق چاہیے تھا، وہ سلف صالحین کے علم کے مطابق چاہیے تھا۔ تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیح کے اندر صحابہ اور تابعین کے اقوال ذکر کیے۔ اور رہ گئی امام بخاری کی فقہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فقہ کا امام ہے، جس طرح آپ نے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ کے الفاظ سن لیے۔ کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ آیا فحول العلم حل رموز ما ابداہ فی الابواب من اسرار۔ علم والے آئے، چوٹی کے علماء آئے، بخاری کو چھانا۔ امام
بخاری نے جو اس کے اندر فقہ کے رموز رکھے ہیں، تھکا دیا ان کو، تھکا دیا ان کو، تھک گئے۔ آپ سے ابن حجر جیسا انسان، ابن حجر جیسا انسان یوں ہاتھ کھڑا کر لیتا ہے، یحتمل ھذا و یحتمل ھذا، یہ کیا ہوئی بات؟ امام بخاری کو مراد نہیں پا سکے، کئی مقامات پر امام بخاری کو نہیں سمجھ سکے۔ ابن حجر جیسا، ابن خلدون مؤرخ ہے، چوٹی کا 808 ہجری میں وفات ہوتی ہے، شرح کتاب البخاری دین علی الامہ لکھا اپنی تاریخ کے اندر، صحیح بخاری کی شرح 808 ہجری میں اس زمین پر ابن خلدون کی نظر میں بخاری کی کوئی معتبر اور بہترین شرح نہیں گزری تھی۔ فرمایا اس امت پر بخاری کی شرح کا قرض باقی ہے۔ ابن حجر آیا، ابن حجر آیا، واقعی ابن حجر تھا، یہ قرض اتار دیا، یہ قرض اتار دیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، کہیں عقائد کے حوالے سے ایسی ویسی بات، یہ بات سے بات خارج ہے۔ بخاری کا اصل موضوع تو حدیث ہے، اصل موضوع حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے حوالے سے صحیح بخاری کی اتنی بہترین کوشش کی ہے، اس جیسی کوشش کوئی نہیں ہے۔ ایک طالب علم بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں آپ ابن حجر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں ناچیز سے پوچھا کہ آپ ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا احمد بن علی بن حجر ابن حجر، ابھی تو میں احمد کے الف کو نہیں پہنچا، 20 سالوں میں حامیم دال آگے باقی ہے۔ اتنا بڑا عالم ہے ابن حجر، رسول اللہ کی حدیثوں اور رجال کا، اس نے صحیح بخاری کی شرح لکھی، بخاری کی خدمت کی، امت کا یہ قرض چکا دیا۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔